بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ تقریر کا کام، انجمن کا نظام، اپنی جمعہ کی خطابت، جلسوں میں کی جانے والی گفتگو، بات پیش کرنے کا انداز کیسے مؤثر بنایا جائے۔ سالہ سال مدارس میں پڑھنے کے بعد تعجب ہوتا ہے جب کوئی عالم دین یہ پوچھتے ہیں کہ جمعہ میں عنوان کیا ہونا چاہیے، خطابت کی تیاری کیسے ہونے چاہیے، کیا کیا تھا آپ نے 5 سال انجمن میں، آپ کے اساتذہ نے کیا کیا۔ جمعرات کے 2 گھنٹے مکمل ایک میقات کے استعمال نے آپ کی کس صلاحیت کو پروان چڑھایا ہے۔ انتہائی افسوسناک پہلو ہے، اس لیے آپ کو، آپ کے اساتذہ کو توجہ دلائی جا رہی ہے۔ میرے عزیزوں، خطابت کی تاثیر تو خطیب کی عملی زندگی سے ہے۔ مقرر خود کتنا کتھا کتھی میں ہے یا متھا متھی میں بھی ہے۔ حکیم کلیم اللہ صاحب فرماتے ہیں، صرف گفتار کا غازی ہے یا کردار کا بھی کچھ مجاہد ہے۔ آدمی قرآن کی عظمت پر بول رہا ہوتا ہے، حقیقت میں اس کا دل عظمت سے خالی ہوتا ہے۔ اس کا برتاؤ کیسا ہے حفاظ قرآن کے ساتھ؟ حب دنیا کے خلاف بولتا ہے، طلب دنیا کے لیے۔ کیسی زبردست نفس کی مکاری ہے۔ دعا کے فضائل پر تقریر تو ہے، خود ہفتوں مہینوں چند منٹ کی انفرادی دعا نصیب نہیں ہے۔ قطع رحمی کے نقصانات پر بول رہا ہے، خود اس کے ساری کمیٹیوں، جماعتوں، جمعیتوں، سسرال اور میکے سے رشتے کٹے ہوئے ہیں۔ ہم جب ترکی میں تھے، ملاقات ہوئی شام کے مفتی اعظم سے۔ انہوں نے فرمایا مجھے ہندوستان سے محبت ہے، اس لیے کہ میرے استاد مولانا ابو المآثر حبیب الرحمن صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، محدث کبیر میرے استاد ہیں۔ ہم نے انہیں شام مدعو کیا، زہد کے عنوان پر بیان کرنے کے لیے کہا۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ جب کھڑے ہوئے علماء کے درمیان، خود ان کے کپڑے اتنے زیادہ سادہ اور کم قیمت کے تھے
کہ گفتگو کرتے ہی مجمع پہ رقت طاری ہو گئی، رونے دھونے لگ گیا مجمع۔ عملی زندگی کی تاثیر ہے زیادہ لفاظی کے مقابلے میں۔ صدقے پر تقریر تو کرتا ہے، خود صدقہ نہیں دیتا ہے۔ نماز کی اہمیت پر بیان کیا جا رہا ہے، اب خود کی یقیناً فجر چھوٹنے ہی والی ہے۔ بے عملی خطابت کی بے تاثیری کی وجہ ہے۔ دوسری بات، اپنی خطابت کو آدمی روحانی تیاری کے ذریعے سے طاقتور بنائے۔ روحانی تیاری کرنے والے بہت کم رہ گئے۔ ہمارے ایک تبلیغ کے بزرگ تھے قریبی زمانے کے، اسی شہر میں، محترم رحیم داد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نمونے سلف تھے۔ ان کو تبلیغی تقریر کرنا ہوتا تھا اجتماع میں 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ پایا تھا تو وہ آدھا گھنٹہ سجدے میں رہتے تھے۔ اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا، پون گھنٹہ سجدہ ان کے لیے ایک طبیعت ثانیہ تھی۔ روحانی تیاری، 2 رکعت نماز تو پڑھے، صدقہ خیرات تو کرے، نیت تو درست کرے، نفسانی رذائل سے علیحدہ ہو کر پھر وہ اپنی گفتگو پیش کرے۔ تیسری بات، ہمارے یہاں خطابت کے لگے بندے عناوین ہیں، ان رواجی عناوین سے ہٹ کر خطابت کا خیال ہی نہیں آتا ہے۔ موسمی عناوین ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، رمضان اور بقرعید۔ اور آج کل خطباء پر سیاسی مضامین غالب ہے، تیاری کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے۔ حکومت کے خلاف بولنا، قوم کو طعن و تشنیع کرنا، خود عملی زندگی میں زمینی کوئی کام نہیں، تبدیلی اور انقلاب کا کوئی منصوبہ نہیں، ایک جانثار وفادار ساتھی ساتھ میں نہیں، حکومت کو للکارنا ہے، پارٹیوں کو ڈانٹنا ہے۔ اس زمانے میں اس کو خطابت کا بڑا کمال، اہم جلوہ، مقبول خطیب سمجھا جاتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں جیسے کھانے کا ذوق بگڑ گیا، سننے کا ذوق بگڑ گیا۔ بادام اخروٹ دے دے تو آدمی کم کھاتا ہے، چپس دے دے تو زیادہ کھاتا ہے۔ غذائیت نہیں چاہیے، چٹورے چاہیے، ذائقہ زیادہ چاہیے، قوت نہیں چاہیے۔ تھانویات و غزالیات کو نہیں چاہتا ہے۔ عز بن عبدالسلام شاہ ولی اللہ خطابت کے 50 سال گزر گئے، تب بھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ لطائف و ظرائف کی عادت ہے، حقائق و بصائر کا کوئی ذوق نہیں ہے۔ گھنٹوں کی گفتگو کا خلاصہ ایک جملہ بھی نہیں ہو سکتا۔ وقت ضائع کر رہا ہے مجمع کا، کھلواڑ کر رہا ہے ان کے اوقات سے۔ سیاسی موضوعات پر آدمی بول بھی رہا ہو
تب بھی ایسا بولے جیسے تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں، جیسے اور بہت سے مبصر تجزیہ نگار مسلمان اور غیر مسلم سنجیدہ کرنے کی باتیں اشتعال انگیزی کے بغیر بولتے ہیں۔ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جیسے فرماتے تھے، کسی قدر عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے۔ خطابت کا میدان نہ ملنے کی بڑی وجہ مجمع کا انتظار ہے۔ بڑا مجمع مل جائے گا تب خطابت کروں گا۔ جمعہ کی خطابت کہیں ہے، ذرا بتائیے مجھے۔ فضلاء پوچھتے ہیں، علماء پوچھتے ہیں، جمعہ کی خطابت ملے گی تب میں دین کی بات سناؤں گا، جمعہ کا اسٹیج ملے گا تب میں دین کی بات سناؤں گا۔ گونگا ہی رہتا ہے، بانجھ ہی رہتا ہے، وقت ضائع کر دیتا ہے، افادہ کرنا نہیں چاہتا، شریعت کے علم کی اشاعت کرنا نہیں چاہتا۔ اکابر ایک آدمی مل جاتا، اس سے دین کی بات شروع کر دیتے۔ سیرت کی کتابوں کے واقعات ہیں۔ ایک آدمی کو طواف کی حالت میں حضرت عمر نے لے لیا، التحیات سکھا رہے ہیں۔ ہمارے بزرگ تھے قاضی سمیع الدین صاحب نرسا پوری رحمۃ اللہ علیہ، جلسہ ہوا شاہپور نگر کے اندر کے علاقے میں، قیصر نگر میں۔ ایک ہی آدمی آیا، 3 گھنٹے سنایا اس کو۔ انفرادی دعوت کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ بڑے مجمع کا آدمی انتظار نہ کرے، ایک کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نہ جانے کتنے علاقوں تک بات پہنچا دیتے ہیں۔ ایک بینج سے کتنے باغات وجود میں آ جاتے ہیں۔ فرد متاثر ہوگا تو مجمع متاثر ہوگا، فرد ہی متاثر نہیں ہوگا تو مجمع کیسے متاثر ہوگا؟ ایک کو اور کم مجمع کو سنانے میں نیت زیادہ محفوظ رہتی ہے، بڑے مجمع کو سنانے میں نیت زیادہ بگڑ جاتی ہے۔ مولانا منیر صاحب کالینہ رحمۃ اللہ علیہ کسی گھر میں کھانا ہو جاتا، فرماتے بھائی میری بہنوں کو پردے کے پیچھے جمع کروں، ان کا شکریہ ادا کروں، اور 2 نصیحت کے بول تو کہہ دوں، انہوں نے احسان کیا میرے اوپر۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیہاتی آتا ہے، آپ مجھ سے کوئی نفع کی بات فرما دیجیے، آپ مجھے نصیحت کیجیے، مختصر نصیحت کیجیے۔ گھوڑے پر بیٹھ گئے، رخصت کیا جا رہا ہے، کوئی نصیحت کی جاتی ہے۔ زندگی بھر کے لیے آدمی حرز جان بناتا ہے، پلے باندھ لیتا ہے۔ بڑے مجمع کا انتظار نہ کریں۔ خطابت کرنا ہے تو مطالعہ کروں گا، یہ ہے سطحیت کی وجہ۔ جلسے میں بلایا جائے گا تو ورق گردانی کروں گا، مسئلہ پوچھا جائے گا تو کتاب اٹھاؤں گا، مقالہ لکھنا ہے تو نئے مصادر تلاش کروں گا، محاضرہ دیا جائے گا تو کتاب پڑھوں گا۔ اپنے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں پڑھتا ہے، اپنے لیے نہیں دیکھتا ہے۔ بد ذوقی ہے،
محرومی ہے، آدمی اپنی فکر کی پرورش کرنا نہ چاہے، پیٹ کی پرورش کی فکر ہے، اپنے جسم کو بڑا موٹا تازہ رکھنے کی فکر ہے، کپڑوں کی فکر ہے، چشمے کی فکر ہے، گاڑی کی فکر ہے، مکان کی فکر ہے، اپنی ذات کی پرورش کی فکر نہیں، اپنی صلاحیتوں کی تعمیر کی فکر نہیں۔ چیلنج قبول ہی نہیں کرتا ہے زمانے کا کوئی، بے چینی ہوتی ہی نہیں ہے۔ کسی حدیث کو سن کر کے تحقیق کروں یہ مستند ہے یا غیر مستند ہے۔ ہمارے استاد ہیں مفتی رشید احمد صاحب فریدی دامت برکاتہم تراج کے استاد ہیں، ایک جلسے میں بیٹھے ہوئے تھے، شعلہ بیاں مقرر کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ان کو شین کی ادائیگی نہیں آتی تھی، وہ اشہدو پڑھتے تھے، اور حدیث میں ہے کہ بلال کا سین بھی شین ہے۔ مجمع کی واہ واہ تو مل جاتی ہے، تحقیق کے میزان میں جب دیکھا گیا تو وہ روایت ثابت ہی نہیں ہے، قابل نقل ہی نہیں۔ جلسے میں سنا، تحریک پیدا ہوئی، رسالہ مکمل کر دیے، 50 کتابیں دیکھ لی انہوں نے۔ یہ کسی نے پوچھا نہیں، ضمیر نے پوچھا، کسی نے استفتاء نہیں رکھا، اندرونی ذوق نے انہیں متوجہ کیا۔ ایک جگہ ہم کھانا کھا رہے تھے ابھی سورت میں، ایک شیخ الحدیث صاحب نے پوچھا کہ بسم اللہ وعلی برکت اللہ، وعلی برکت اللہ کے الفاظ گزرے ہیں؟ تو ایک عالم دین نے فوراً کھانا ختم ہوتے ہی 10-20 منٹ درمیان میں مل گئے، فوراً تحقیق کی، ان کو بھیج دیا کہ حضرت پڑھا جا سکتا ہے، بسم اللہ بھی ہے، وبرکت اللہ بھی ہے، وعلا تو رابطے کے لیے ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے، تھوڑی سی ورق گردانی کی، ذوق بن جائے آدمی کا، فکر مردہ نہ ہو تو آدمی سوچتا ہے۔ ملک میں کشمیر کا قضیہ ہے، کشمیر کی تاریخ، کشمیر کے اولیاء، کشمیر کے مسئلے کے بارے میں مبصرین نے کیا لکھا، کیا حل ہے، موضوع کا پورا مطالعہ نہیں، واٹس ایپ کے چند ویڈیوز، چند جذباتی باتیں، بے بنیاد قسم کے تبصرے اور سیاستدانوں کی طرح بے سمت گفتگو، نہایت عمل سے غیر مربوط، عملی زندگی سے جس کا کوئی تعلق نہیں۔ جذبہ تحقیق ہونا چاہیے آدمی کے اندر، جب بھی بولے گا ہر بول اس کا چھنا چھنایا ہوگا، قدر کرے گی دنیا جو گفتگو گہرے مطالعے کی بنیاد پر ہوتی ہے، پھر ناقدری کا شکوہ نہیں کرتا آدمی۔ دنیا کی بدقسمتی ہوگی کہ ایسے افراد کی ناقدری کرے۔ ہم جس انداز کی ترغیب دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھی خلاصہ مطالعہ سنائیں، انتخاب مطالعہ سنائیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا رسالہ ناظرہ خوانی کر رہے ہیں، سامعین کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عنوان کو پورا پیا جائے، چبایا جائے، نگلا جائے، جگالی کی جائے، سارے پہلوؤں کو بار بار سوچا جائے،
مضمون مرتب کیا جائے، مناسب تعبیرات تلاش کیے جائیں، اس کے مطابق اشعار کا انتخاب ہو عربی اردو میں، مناسب ملفوظات کو آدمی تلاش کریں، اس کے بعد اپنی فکر کو پیش کریں پکانے کے اتنے مراحل سے گزر کر۔ نوٹ سامنے رکھ کر بات کرتے ہیں حضرت مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہ، نوٹ سامنے رکھ کر بات کرتے ہیں پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ، پوری تقریر کو تحریراً مرتب کر کے اس کا خلاصہ سنایا کرتے تھے حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا تھا کہ پوری گفتگو کتاب کے اندر نگاہیں گاڑی ہوئی ہو رہی ہے۔ ہمیں حمد و نعت کے رواجی انداز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ حمد اور نعت پڑھے جاتے ہیں محبت الہی میں اضافے کے لیے نہیں، عشق رسول کی چنگاری کو بھڑکانے کے لیے نہیں، مجمع کو جوڑنے کے لیے، بچوں کی دلجوئی کے لیے۔ حمد و نعت کے مشکل الفاظ عوام کے لیے ناقابل فہم، استعارے اور کنایات اور ذکر کیے جانے والے روایات کے اشارات ان کی سمجھ سے بہت بالا تر۔ یا تو نعت پڑھی جائے تشریح کے ساتھ، اردو لغت بتانے کے ساتھ، یا ہم نے ایک مرتبہ حضرت مولانا عبد القوی صاحب دامت برکاتہم سے پوچھا کہ حضرت ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی قرآن کی آیت پڑھے اور اس کی تفسیر کر دے جلسے کی اختتام ہے، اور کوئی حدیث پڑھیں، شمائل کی کوئی روایت، خصائل کی کوئی روایت، کمالات نبوی سے متعلق کوئی باب حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سنائیں، یہ بھی تو استبراق کا قابل فہم طریقہ ہے۔ تیمناً ایسا بھی تو کیا جا سکتا ہے، برکت ایسے بھی تو حاصل کی جا سکتی ہے۔ مضمون کا مواد سے خالی ہونا، بے جا تطویل تیاری نہیں ہے، مستحضر نہیں ہے، زبردستی کھینچ رہا ہے، بے جا تطویل، مضمون کی گہرائی نہیں اور گہرائی، ایک ہی واقعے کو آدھا گھنٹہ، ایک ہی واقعے کو 15 منٹ بیوقوف سے بیوقوف سمجھ گئے، کم عقل سے کم عقل سمجھ گئے، پھر بھی آدمی دوہرا رہا۔ سوچنا چاہیے مجمع کے ساتھ کتنی خیانت کر رہا ہے یہ شخص، کتنی محنت کے بعد یہ مجمع جمع ہوتا ہے۔ اصل ہے اسلامی فکر کی تشکیل، شریعت کا مکمل فہم۔ خود بھی تو پوری شریعت کو پڑھے، بہشتی زیور پورے پڑھنے والے نہیں ملتے۔ فکر اسلامی کی تشکیل، کس موضوع پر اسلامی فکر کیا ہے؟ ہر موضوع پر ہر آدمی بول نہیں سکتا، ہر موضوع کو ہر آدمی چھیڑ نہیں سکتا، ہر موضوع کے سارے پہلو اس کے سامنے نہیں ہوتے ہیں۔ فکر اسلامی کی تشکیل نہیں ہے اور اس نے وہ موضوع چھیڑ دیا۔ گاؤ کشی، گائے کو ذبح کرنے کا ایک موضوع فکری ہے اس ملک کے اندر۔
فرقہ پرستوں کی طرف سے اٹھائے جانے والے بہت سے عناوین فکری ہیں، استشراق وغیرہ کا موضوع فکری ہے، اپنی فکر کی مکمل تشکیل نہیں ہوئی اور آدمی اس موضوع پر بولنے لگ جائے، بہت نقصان ہوتا ہے۔ نامکمل بات سامنے آتی ہے، ناقص ترجمانی ہوتی ہے، مجمع منتشر ہو جاتا ہے۔ ایک ملفوظ متکلم کی پوری ترجمانی نہیں ہو سکتی۔ میں نے مولانا الیاس صاحب کو تو نہیں پڑھا، ان کے ایک ملفوظ کو لے لیا بس۔ متکلم کی پوری زندگی نہیں جانتا ہوں، ایک ملفوظ کو لے کر سمجھ رہا ہوں کہ ان کی پوری شخصیت کی ترجمانی ہو جائے گی۔ وسعت مطالعہ ہمارے استاد تھے حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب فلاحی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہر سفر میں سوٹ کیس میں 2-4 کتابیں، لمبے سفر میں 2-4 کتابیں۔ ماں غلام محمد صاحب وستانوی نور اللہ مرقدہ اپنے ساتھ رفقائے سفر سے کہتے بھائی کتاب نکال کے پڑھو، فلانی کتاب پڑھو۔ نکلنے والا ہر رسالہ ان کے سامنے ہوتا تھا، جاری ہونے والے مجلات پر ان اکابر کی گہری نظر ہوا کرتی تھی۔ وسعت مطالعہ دیکھیے، حضرت علی میاں کا مطالعہ، یوں ہی آدمی جرمن کی یونیورسٹی میں خطاب کر لیتا ہے۔ جرمن کے مفکرین کو پڑھا، مغرب اور یورپ میں جب بات کرتے ہیں وہاں کے بڑے بڑے پروفیسرز تھے، تو وہاں کے مفکرین سائنسدان کی پوری تحریروں کو پڑھ کر اسلامی روح کو سامنے رکھتے ہوئے، وحی کے علم، قرآن و حدیث کے علم کی پوری برتری کا دھیان رکھتے ہوئے، کوئی معذرت خواہی کا انداز نہیں، کوئی جھکنے گردن جھکانے کا کوئی انداز نہیں۔ وسعت مطالعہ یہ بہت تکلیف دہ حرکت ہے آپ حضرات کی۔ پورے سالوں کی رجسٹر، 3 سال 4 سال، الفاظ کی غلطی، احادیث کا غلط پڑھنا، شرم بھی نہ آئے آدمی کو۔ انجمن کے اختتام پر کوئی سننے والے کو ضرورت ہی محسوس نہ ہو کتاب اٹھانے کی۔ ایک ایک لفظ کے لیے امام کسائی نے، لغویین نے علاقوں کے سفر کیے، چھریاں چلتی تھیں جب کسی مصرے کو غلط پیش کر دیا جاتا، تکلیف ہوتی تھی انہیں جب کسی حدیث کو غلط پیش کر دیا جاتا۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ میواتیوں کے ساتھ جماعت میں جاتے اور پھر واپسی کے بعد گلے رعنا اکیلے میں پڑھتے بیٹھ جاتے۔ والد صاحب کی کتاب، حکیم عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب گلے رعنا پڑھتے بیٹھ جاتے۔ ان دیہاتیوں کے ساتھ رہ کر میری ادبی زبان سوقیانہ زبان نہ بن جائے، دہقانی زبان نہ بن جائے، دیہاتی زبان نہ بن جائے، معیار گر نہ جائے۔ سلجھی بھی زبان بولنا سنت ہے، کھانے کی سنتیں، سونے کی سنتیں، ضیافت کی سنتیں۔ آپ نے یہ نہیں سنا؟ سلجھی بھی زبان بولنا مسنون ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بلاغت کا معجزانہ اسلوب ہے، قرآن کی زبان، خلفائے راشدین کی زبان، مجددین امت کی زبان۔ آدمی علاقائی زبان میں تقریر کرے،
لیکن معیاری زبان کو نظر انداز نہ کریں۔ تقریر کرنے کے لیے ذہن میں تشویش رہتی ہے، تردد رہتا ہے کس عنوان پر کیا جائے۔ طالب علمانہ زندگی میں اور طلباء کے ماحول میں دسیوں انداز ہو سکتے ہیں۔ ایک آیت اٹھائیے، خوب تدبر کیجئے، ساری تفاسیر پر نظر ڈالیے، اللہ کی طرف متوجہ ہوئیے، نکات لکھیے، اس ایک آیت کی تفسیر کر دیجئے بس۔ ایک حدیث اٹھا لیجئے کتاب الطہارت کی، اس میں غور کیجئے سائنس کی روشنی میں ماحولیاتی آلودگی پولوشن وغیرہ کے تناظر میں، اور اس ایک حدیث کو تشریح کے ساتھ پیش کر دیجئے۔ کیسے لکھا اس کی تشریح منظور نعمانی نے، کیسے لکھی ہے اس کی تشریح دیگر محدثین نے، ایک حدیث پیش کر دیجئے بس۔ تیسرا انداز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیرت کا کوئی واقعہ، رمضان البوطی کی کتاب ہے، وہ سیرت کا ایک واقعہ لکھتے ہیں، اس کے فوائد لکھتے ہیں، اس سے ملنے والے اسباق، بس سیرت کا ایک واقعہ پڑھا اور اس سے حاصل ہونے والے فوائد اور عبرت آموز پہلوؤں پر مذاکرہ کیا۔ کسی صحابی کی زندگی کا مطالعہ کیا، ابو موسیٰ اشعری کا مطالعہ کیا، معاذ بن جبل کا مطالعہ کیا، عظیم انسان کے عظیم شاگرد ہیں، ان کے مختلف پہلوؤں کو، تاریخ کے کسی باب کو اٹھائیے، مصر کی تاریخ کا کوئی باب، ہندوستان کی تاریخ کا کوئی باب، کبھی تو دیکھیے علامہ سلابی کو، کبھی دیکھیے سرجانی کی کتابوں کو، کبھی دیکھیے دارالمصنفین کی مطبوعات کو، اس موقع سے کم اسماعیل ریحان کو دیکھیے، کبھی خوارزم کے علاقے کی سلطنت اور اس کے اتار چڑھاؤ، معاصر تاریخ، اس وقت رشیا میں کیا ہو رہا ہے، اس وقت ویٹیکن سٹی میں کیا ہو رہا ہے، کس پوپ کا انتقال ہوا، ماضی یا موجود تاریخ کے کسی واقعے کو نقل کرنا اور پھر اس سے حاصل ہونے والے اسباق اور اس کے تحت کوئی پیغام دینا، یہ سب بھی نہ صحیح۔ حضرت مولانا احمد عبید الرحمن اطہر صاحب، اللہ تعالی حضرت کو شفا عطا فرمائے، ہم پر حق ہے کہ ہم دعا کریں، طبیعت ناساز ہے، وہ تو فرماتے ہیں بھائی اکابر کے ملفوظات سنا دو بس، کچھ تو نور ہے ان الفاظ میں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات بڑی جان ہے، دین میں پختگی آتی ہے، فہم میں پختگی آتی ہے، شریعت پر اعتماد بڑھتا ہے، رواجی اثرات سے آدمی بچ جاتا ہے۔ تو کم سے کم کسی شیخ کے ملفوظات کو مرتب انداز میں سنا دیا جائے۔ آدمی علامہ اقبال کی طرف کسی شعر کو منسوب کرے تو بلا تحقیق نہ کرے، اکبر الہ آبادی کی طرف کسی شعر کو منسوب کرے تو بلا تحقیق نہ کرے۔
یہ ہماری بات تھی انجمن کو مؤثر بنانے سے متعلق۔